جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے خاص طور پر ابو طالب کو حضور کی پرورش کے متعلق وصیت کی تھی، کیونکہ آپ کے والد عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں کے تھے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا، اور پھر ابو طالب نے بھی باپ کی وصیت پر پوری طرح سے عمل کیا۔ ویسے بھی وہ خود سگے چچا تھے اور ان کی پوری شفقت اپنے عروج پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مر مٹنے پر تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابو طالب تمام کفار سے زبردست ڈھال تھے، جو پوری طرح حضور کی حفاظت پر ہر وقت جھکی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سال کے ہوئے اور بعض سیرت نگاروں کے مطابق 12 سال کے، تو ابو طالب کو شام کا سفر درپیش ہوا اور وہ اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب آپ کی خواہش کو رد نہ کر سکتے تھے، کیونکہ دل میں آپ کی محبت اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ تھی، لہٰذا فوراً فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو۔ پھر حضرت ابو طالب اپنے شہید بھتیجے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ان کا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک پادری اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ یہ علم نصرانیت سے پوری طرح واقف تھا اور اس عبادت خانے میں اس سے پہلے 7 پادری گزر چکے تھے جن کا پورا علم یہ لیے ہوئے تھا۔ جب یہ قافلہ اس راہب کے قریب پہنچا تو راہب نے ان کو کھانے کی دعوت دی، جبکہ پہلے بھی یہ قافلہ اس کے پاس سے گزرتا رہتا تھا، مگر اس نے ذرا بھر بھی کبھی کوئی توجہ نہ دی تھی۔ دراصل اس بار جب یہ قافلہ اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جس پر وہ فوراً چونک اٹھا، کیونکہ خاص طور پر آپ پر بادل کا ایک سایہ تھا۔ نیز پھر آپ ایک ایسے درخت کے نیچے جا ٹھہرے جس کے نیچے کوئی اور نہ ٹھہرتا تھا، اور پھر اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک گئیں اور ہر ایک آپ پر اپنا سایہ ڈالنے کی کوشش میں تھی۔ راہب یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کروا کر قافلے کو دعوت دی اور کہا کہ آپ کا سردار کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد غلام سب میری طرف دعوت میں شریک ہوں اور کوئی بھی باقی نہ رہے۔ قافلے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے راہب، آج تم ایسا کام کر رہے ہو جو پہلے کبھی تم سے نہ ہوا۔ بحیرہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگوں کے متعلق آج میرا جی چاہا کہ تمہاری دعوت کر دوں، لہٰذا سب نے قبول کیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھہرے رہ گئے اور باقی تمام لوگ اندر جا کر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے سب لوگوں کو یکے بعد دیگرے خوب ٹٹولا، مگر حضور کو نہ پایا تو گویا ہوا، اے قریش، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا پیچھے نہ رہے، دعوت سب کے لیے ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں، صرف ایک بچہ ہے جو کم عمر ہونے کی وجہ سے باہر سامان کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ تم نے غلطی کی، اس کو بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی دعوت میں شریک ہو۔ قریش کا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ عبداللہ کا فرزند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، لہٰذا وہ جا کر حضور کو ساتھ لے آیا۔ پھر بحیرہ حضور کو بارہا دیکھتا رہا۔ بحیرہ آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں گے؟ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لات اور عزیٰ کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر وہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ راہب محمد میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق یہ بچہ یتیم ہے۔
ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میرے لیے میرے سگے بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو لے کر واپس چلے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں پا لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور اپنے باپ دادا سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے، آپ کو لے کر فوراً مکہ واپس آ گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے بچپن سے جوانی کی عمر کو پہنچ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ راستے کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرماتے رہے، اور اللہ نے ہر طرح کی جہالت اور ہر ناپاکی سے آپ کو پاکیزہ رکھا حتیٰ کہ آپ جوان ہو گئے۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں مبتلا تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا۔ قریش کی ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ ابو طالب نے آپ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہتے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہتے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قداور آدمی ظاہر ہوگا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔